ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور، رکاڑا، ساہیوال، عارف والا، بہاول نگر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں کی بات کی جائے تو گوجرا، جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، سانگلا ہل میں بھی خوب بادل برسے ہیں۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں اور بجلی نہ ہونے کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو موسم بدل رہا ہے، گرمی ختم ہو گئی ہے، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی سردی کی آمد بھی ہو گئی ہے۔ سردی کی شدت میں مختلف علاقوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ لاہور، رکاڑا، ساہیوال، عارف والا، بہاول نگر میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جبکہ گوجرا، جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگھ، سانگلا ہل میں بھی بادل خوب برسے ہیں۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے اور متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں۔ متعدد شہروں میں متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں۔ عوام کو بجلی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور کی صورتحال جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے زین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زین بتائے گا۔ جی بالکل، لاہور کے مختلف علاقوں میں سرد ہواؤں کے ساتھ ابر رحمت جو ہے وہ برس پڑی ہے۔ رات کے لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش برسنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر بات کی جائے مختلف علاقوں کی تو دھرمپورہ، گڑی شو، مال روڈ، جوہر ٹاؤن، گلبرگ، رائیونڈ روڈ، کوٹ لکھپت اور مال روڈ کے گرد و نواح میں اس وقت بارش جو ہے برسنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ لاہور میں ہونے والی بارش کے باعث سردی میں بھی جو اضافہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ اگر کچھ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو لاہور کے درجہ حرارت آج دن بھر زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری جبکہ کم از کم 17 ڈگری رہنے کا امکان جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ جو ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 80% جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بارش کے بعد ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ لاہور میں اس وقت 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اگر لاہور کی کچھ فضائی آلودگی کی بات کی جائے تو بارش برسنے کے باعث جو لاہور کی فضائی آلودگی ہے اس میں کافی بہتری جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 102 ریکارڈ کیا گیا ہے اور لاہور فضائی آلودگی میں دنیا میں ٹاپ۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی صورتحال میں اس سے بھی بہتری آئے گی۔ شکریہ آپ کا زین۔ سیاسی میدان سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فاروق حبیب منظر عام پر آ گئے اور استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے پر مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین عوام کو تشدد کی راہ پر لے کر گئے، سائفر کو اپنے سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کیا۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب منظر سے غائب رہنے کے بعد اچانک منظر عام پر آ گئے۔ لاہور میں اون چودھری، نعمان نگڑیال کی ہمراہ پریس کانفرنس میں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعے کو پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کہ لوگ اپنی ہی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے پرامن کے بجائے پرتشدد راہ اختیار کی۔ جو کچھ اس دن ہوا، جس طریقے سے ہوا، یہ انتہائی افسوسناک تھا، یہ انتہائی کنڈیمنیبل تھا اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے۔ فاروق حبیب کا مزید کہنا تھا کہ سائفر کے معاملے میں قومی مفاد کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے سائفر کو سیاسی بیانی کے لیے استعمال کیا۔ ہمیں اخلاقی سبق سکھایا جاتا رہا، لیکن دوسری طرف ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد تھا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ توشہ خانہ کیس پر دوسری جماعتوں کے رہنماؤں پر تنقید کے لیے کہا جاتا رہا، لیکن خود توشہ خانہ سے گھڑیاں لیں۔ جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے، ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے، وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے اور اس کے بعد اس کی کیبنٹ کے ممبران کو ہی نہیں پتا، آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی۔ سائفر کو سیاسی اپنے بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا اور جس طریقے سے جب معلوم ہے کہ مثلا آپ ملک کے ایک وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم کو تو ادراک ہوتا ہے، ان چیزوں کی سینسٹیوٹیز سے متعلق ادراک ہوتا ہے۔ فاروق حبیب نے اپنی گرفتاری کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کبھی گرفتار نہیں ہوا، 3 ہفتوں سے اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ منقطع کیا تھا تاکہ فیصلے کے بارے اطمینان سے سوچ سکوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فورسز نے تمام حدیں پار کر دیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے وحشیانہ تشدد میں 2800 فلسطینی شہید، زخمیوں کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی ہے۔ فلسطینیوں کی غزہ سے مغربی علاقوں کی جانب نقل مکانی بھی جاری ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔
غزہ میں بھوک اور افلاس کے ڈیرے، ہر طرف چیخو پکار، مردہ خانے بھر گئے، میتیں ریفریجریٹر میں رکھی جانے لگیں، خوراک ناپید، پانی کی سپلائی بند ہو گئی، بچے بوڑھے بل بنانے لگے، فوڈ سٹوریج کی گاڑیاں بھی میتوں کو منتقل کرنے کا کام کرنے لگیں۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں میں 30,000 سے زائد مکانات تباہ، عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ غزہ میں 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے، عالمی برادری خاموش تماشائی بنی، غزہ کے بے گناہ اور مظلوم لوگوں کا تماشا دیکھنے میں مصروف۔ فلسطینیوں کے قتل عام میں کوئی کمی نہ آئی، اسرائیلی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 17 افراد شہید۔ غزہ میں ملبے کا ڈھیر، فلسطینی وزارت داخلہ حکام کے مطابق ابھی تک ملبے تلے 1000 سے زائد لاشیں پھنسی ہوئی ہیں۔ فلسطینی بھوک، افلاس اور جان بچانے کی غرض سے نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے زمینی حملوں کے پیش نظر اب تک تقریباً 10 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ سے جنوب کی جانب نقل مکانی کر چکے ہیں۔ صہیونی فورسز نے نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کو بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا اور ان پر بھی وحشیانہ تشدد جاری ہے۔ غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم میں کمی نہیں آ سکی ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور مظاہرے جاری ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسپین اور بھارت سمیت دنیا بھر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ لندن میں نرس بادشاہ چارلس کے تاریخی مجسمے کے ہاتھ میں فلسطینی پرچم تھما دیا گیا۔ عالمی سطح پر اسرائیل کے مظالم کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ 10 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ عالمی سطح پر بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ، بھارت اور اسپین سمیت دنیا بھر میں مظاہرے، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ امریکہ میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ۔ مظاہروں میں شریک افراد نے ظلم کا شکار فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی۔ فضائیں فری فری فلسطین کے نعروں سے اٹھی۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے، مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی، مظلوم فلسطینیوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے بھرپور انداز میں اظہار کیا گیا۔ بھارتی مسلمان بھی فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرنے لگے۔ دارالحکومت نئی دہلی کی سڑکیں فلسطینی پرچموں سے بھر گئیں۔ اسرائیلی حملوں سے شہید ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اقوام متحدہ سمیت عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوراً جنگ بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسرائیل فلسطین تنازع حل کرنے کا یہ مشن ہے۔ عالمی رہنماؤں کے رابطے جاری ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن عرب ممالک کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس اسرائیل پہنچ گئے۔ روسی وزیر خارجہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات بھی ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے ملاقات کر کے اپنے دورے کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ چائنا کے وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں حماس اسرائیل جنگ بندی بارے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ترجمان چینی محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق چائنا فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے جلد اپنا وفد مشرق وسطیٰ بھیجے گا۔ اقوام متحدہ کے ایئر چیف کے سربراہ مارٹن گریفٹن کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے قاہرہ جاؤں گا۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جنوبی وزیرستان میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا، ایک زخمی ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے سپاہی ساجد عظیم شہید ہو گئے، ایسا بتایا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے 31 سالہ شہید ساجد عظیم کوٹلی آزاد کشمیر کے رہائشی تھے۔ فائرنگ کا دوسرا واقعہ شمالی وزیرستان کے علاقے میں ایران شاہ میں پیش آیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد جہنم واصل کیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے سپاہی مارس خان نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے سپاہی ساجد عظیم شہید ہو گئے۔ نگران پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ اسموگ میں کمی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر پیر کو اجلاس ہوگا کہ بدھ کو سکول بند ہوں گے یا نہیں۔ DGPR لاہور میں نگران صوبائی وزراء عامر میر، منظور قادر اور ابراہیم مراد کی پریس کانفرنس۔ نگران پنجاب کابینہ کے اجلاس میں ہوئے فیصلوں سے متعلق نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کا کہنا تھا کہ سموگ کے تدارک کے لیے تمام ڈپارٹمنٹ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیٹرول کی کمی کے اثرات عوام تک پہنچنا لازم ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ سموگ جو ہے اس میں صورتحال جو ہے اس کو بہتر کیا جائے، سموگ میں کمی لائی جا سکے۔ تمام ڈپارٹمنٹس ایفرٹس کر رہے ہیں
اس میں مجبوری میں آگے تو پھر دفعہ 144 کا بھی نفاذ کیا گیا اور سٹرن ایکشنز لیے گئے تمام ڈپارٹمنٹس نے. پٹرول کی قیمت میں جو 40 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک جانے چاہیے. نگران وزیر تعلیم پنجاب منصور قادر کا کہنا تھا کہ بچوں کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے. بدھ کو اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کابینہ میں ہوگا. ہر پیر چھٹی کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا. حکومت کو بچوں کی ویل بینگ، ان کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے. ایسا فیصلہ نہیں ہے جو ایک مستقل فیصلہ ہوگا کہ ہر بدھ کو اسکول بند کر دیے جائیں گے. اس کو ہر ویکلی، ہر منڈے کو ایک میٹنگ کر کے جائزہ لے کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم مراد نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی سے ٹرانسپورٹ کے ریٹ کم کرنے کا کہا ہے. اسموک کے تدارک کے لیے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. سابق صدر آصف علی زرداری اور جے یو آئی کی سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. جے یو آئی فی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ سابق صدر آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 50 منٹ تک جاری رہی. سابق صدر نے جے یو آئی سربراہ سے ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کی. ذرائع کے مطابق سربراہ جے یو آئی اور فضل الرحمان کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ عام انتخابات کے امور پر بھی غور کیا گیا. عدالتی امور سے خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صافہ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی ہے. عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ جیل ٹرائل سیکیورٹی کے لحاظ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہے. بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے میں کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی. اسلام آباد سے رپورٹ. جیل ٹرائل سیکیورٹی کے لحاظ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہے. بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی. سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے کی. عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، جبکہ جیل ٹرائل کے خلاف درخواست کا متعلقہ فورم ٹرائل کورٹ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہیں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں. عدالت نے اپنے فیصلے میں سیکرٹری داخلہ کو اسلام آباد جیل کی تعمیر کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. سپریم کورٹ نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت اپنے ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے حکم دیا کہ 7 دنوں میں معلومات درخواست گزار کو فراہم کی جائیں. سپریم کورٹ نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ 100 سے زائد ممالک میں معلومات تک رسائی کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. تفصیل کے لیے رپورٹ. معلومات تک رسائی شہریوں کا حق قرار. سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. جسٹس ستر من اللہ کا فیصلے سے عدم اتفاق. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت اپنے ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنایا. عدالت نے قرار دیا کہ آرٹیکل 19A کے تحت معلومات تک رسائی شہریوں کا حق ہے. عدالت نے درخواست گزار کو فیس واپس کرنے کا بھی حکم دیا. جسٹس ستر من اللہ نے فیصلے میں نوٹ لکھتے ہوئے کہا کہ معلومات کے اصول کا تقاضا کرنے والے پر وجوہات بتانا لازم ہے. سپریم کورٹ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت نہیں آتی. عدالت نے 27 ستمبر کو دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کیا تھا.